ضرورت سے زیادہ تیز سمجھنے لگے، وہ سب سے زیادہ دھوکہ کھاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے میں تو بہت ہی عقل مند ہوں۔ ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے، مرحوم آیت اللہ جواد تبریزی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اپنے متعلق حسن ظن ہے، دوسروں سے متعلق سوء ظن ہے۔ ہر آدمی کو اپنی عقل زیادہ نظر آتی ہے، دوسرے کی دولت زیادہ نظر آتی ہے۔ میں کہہ گیا ہوں، میں لندن ہی کی سنا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ تو اب وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ عقل اپنی زیادہ نظر آتی ہے، میں بہت عقل مند ہوں۔ ہر آدمی اپنے سے متعلق یہی سوچتا ہے، میں بہت عقل مند ہوں، دوسرے کی دولت زیادہ، میری عقل زیادہ۔ جبکہ برعکس ہونا چاہیے، انسان ہمیشہ علم، تقوی، عقل اپنے سے متعلق کم سوچے، سوء ظن رکھے، دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھے۔ اگر بات پہنچ رہی ہے، علم، تقوی، عقل ہمیشہ دوسروں کی زیادہ سمجھیں کہ ہر انسان سے استفادہ کروں گا۔ نہیں پہنچا پا رہا بات کو، میں ہر انسان کے علم سے، عقل سے، تقوی سے استفادہ کروں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے مشورہ نہیں لیا اس نے اپنی بھی عقل ضائع کر دی، اور جس نے مشورہ لیا اس نے دوسرے کی بھی عقل کو استعمال کر لیا۔ لیکن مشورہ تب لے گا انسان جب دوسرے کی عقل کو کچھ سمجھے گا، اور یہی سمجھتا رہے کہ میں ہی عقل کل ہوں، تو کبھی انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ آئیں ذرا میں ایک اور بات کو پیش کر دوں، علم، تقوی، یہ انسان کی چیزیں کیسے بڑھتی ہیں۔ مومن کی علامات میں سے میں نے کہا عقل بہت بڑی ہے۔ جناب سلمان، بہت بڑا نام ہے سلمان فارسی، آپ نے خندق سن رکھی ہوگی، میں صرف ایک زاویے کو پیش کروں گا، پوری جنگ خندق پیش نہیں کر رہا ہوں، تو سب کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے نا کہ جو بھی میرے بھائی علی کی فتح کی مجھے خبر دے گا جنگ خندق میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ تو اب لوگوں نے کہا ویسے تو جنت ملنے والی نہیں تھی، بہت سے لوگ پریشان تھے، کبھی صرف فتح کی خبر دینے سے اگر پہنچ گئے ہو تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ بہت آسان طریقہ، میں فوراً آ کے صرف خبر دوں گا کہ علی جیت گئے ہیں، پیغمبر سے مجھے جنت مل جائے گی۔ لیکن اس میں اب پیغمبر نے کہا تھا جو سب سے پہلے آ کے خبر دے گا، جو سب سے پہلے آ کے جناب امیر کی فتح کی مجھے خبر دے گا، میں خندق نہیں پیش کر رہا ہوں، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا کہ جو سب سے پہلے آ کے مجھے میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ جب ہر آدمی کہنے لگا جو سب سے پہلے آئے گا اسے جنت ملنی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے پہنچنا ملا کے، تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں گھوڑے پہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ کرائٹیریا ہے سب سے پہلے واپس آنا۔ اس نے گھوڑا لیا، اس نے کہا نہیں یہ ریگستان ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں میں اونٹ پہ چلا جاتا ہوں، ایک نے کہا مجھے ٹانگوں پہ بہت بھروسہ ہے، میں بہت بھاگا ہوں پہاڑوں پہ، بہت تیز میری جو ہے وہ ٹانگیں بھاگ سکتی ہیں، تو میں پہنچ جاؤں گا۔ اب سب اپنے اپنے انداز سے، وہاں پہ کوئی لین تو بنے ہوئے نہیں تھے کہ بھئی کس طرح سے دوڑتے ہوئے واپس آنا، ہر آدمی پہنچ رہا ہے، ہر آدمی جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، اس نے کہا بھئی سلمان نہیں آ رہا، کہ سلمان تم نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ دوسرے نے کہا نہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، بھاگ ہی نہیں سکتے، توجہ ہے کہ یہ دوڑ نہیں سکتے ہماری طرح سے، جوان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 200 سال سے زیادہ، واقعاً کا 200 برس سے سن زیادہ تھا، انہوں نے کہا 200 برس سے زیادہ آدمی یہ کہاں دوڑ بھاگ سکے گا ہماری طرح سے، کہ ان کو یہیں بیٹھا رہنے دو۔ اب سارے افراد پہنچے، وہاں پہ پہنچ گئے، چاروں طرف سے جناب امیر علیہ السلام کو گھیر رکھا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اب دھول اڑ رہا، اور وہاں پہ دھول، گرد و غبار، اور جب آنکھوں میں پڑتا ہے تو ویسے ہی آنسو آنے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو غاروں میں ویسے رونے کی عادت ہے۔ بڑا عجیب و غریب ایک ماحول بن رہا تھا، سب کے سب افراد مسلسل بس ایک بات پہ کہ جو جناب ختمی مرتبت کو پہلے جناب امیر کی فتح کی خبر دے گا اسے جنت ملے گی۔ اب تمام افراد نے ایک مرتبہ جب دیکھ لیا نا جناب امیر کی آواز ہے اللہ اکبر، تو بہت تیزی سے سب کے سب دوڑنے لگے، کبھی پہنچو پیغمبر صاحب کے۔ اب وہاں پہ کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی کسی طرح سے بھی مجھے پہلے پہنچنا ہے۔ جناب سلمان نے آتا دیکھا، کہا یا رسول خدا آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک۔ پیغمبر اسلام نے پلٹ کے کہا سلمان آپ کو جنت مبارک۔ اس کے بعد لائن سے تمام افراد آتے رہے، ہر آدمی کہہ رہا تھا یا رسول خدا علی کو فتح ہو گئی، کہا سن چکا ہوں۔ ہر آدمی کو پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں سن چکا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کسے جنت ملی ہے؟ کہا سلمان کو۔ کہ سلمان جب آپ آئے ہی نہیں تھے آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہ تمہارے دوڑنے کے انداز سے، فرار کے انداز اور ہوتا ہے، خوشخبری کا انداز اور ہوتا ہے۔ اگر عقل ہو تو انسان دوڑنے کے انداز سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کون اچھی خبر لینے کے لیے آ رہا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ جانے کہ نامی جناب سلمان، یہ ہے عقل کے اتنا ملاک قرار دیا ہے حبیب خدا نے، ائمہ علیہ السلام نے، کہ عقل انسان کو با ایمان بناتی ہے، باشعور بناتی ہے، حق و باطل کی تمیز سکھاتی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے؟ جانے کہ نامی ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں، اصول کافی کے بھی پہلے چیپٹر کا نام ہے عقل اور علم، اور بحار الانوار کی پوری جلد ہے عقل اور علم پہ۔ ائمہ علیہ السلام نے سب سے زیادہ تاکید کی ایمان کی